لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. وہ لا شریک بھی ہو جاتا ہے شریک درود، پڑھو درود کے جب نام مصطفیٰ آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور ممبر کے 3 زینے ہوتے ہیں، تینوں زینوں پر آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین. صحابہ نے جب پوچھا کہ آقا آپ کے آمین کہنے کی وجہ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے 3 دعائیں کی اور میں نے جبریل کی ان 3 دعاؤں پہ آمین کہا. ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا لے وہ ہلاک ہو. ایک یہ تھا کہ جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پالے، بخشش نہ کرا لے، وہ ہلاک ہو جائے. اور ایک یہ کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے تو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. آج دوستو ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ غیبتیں کرنے کا، گپ شپ کرنے کا، گانے گانے کا، بیہودہ باتیں کرنے کا، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ پر گھنٹوں وقت گزارنے کا ہمارے پاس وقت ہے. لیکن اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اس کریم، اس رؤوف و رحیم آقا پر درود پڑھنے کا وقت نہیں ہے جس نے پوری زندگی کبھی اپنی امت کو فراموش نہ کیا. بلکہ طلبہ بھی یہاں پر موجود ہے اور تعلیمی سال کا آغاز ہے. ایک بات میں بتاؤں، حضور کو اپنی امت سے محبت کتنی ہے کہ حضرت سیدی شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو احمد آباد شریف میں ہیں، آپ بیمار ہو گئے. اب جب بیماری کے بعد آپ مدرسہ آئے، آپ کو بڑا شوق تھا حضور کی امت کے بچوں کو دین پڑھانے کا، درس دینے کا، تعلیم دینے کا. اور یہ تعلیم کتنی ضروری ہے. بیمار ہو گئے تو دل میں یہ بات تھی کہ کاش میں صحت مند ہوتا تو جاتا،
اور جا کر کے میں بچوں کو پڑھاتا. خیر 1 ہفتے یا 10 دن بیمار رہے، لیکن جب وہ پڑھانے کے لیے آئے اور بچوں سے کہا کہ یہاں سے سبق شروع کرے، تو بچوں نے کہا کہ یہ سبق تو آپ پڑھا چکے. تو آپ نے کہا میں تو بیمار تھا، میں تو آیا نہیں. کہا حضور آپ تو ہر دن آئے. اب رات کو سوئے تو خواب میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. آقا نے فرمایا تجھے میری امت کا بڑا خیال ہے کہ میری امت کے بچے ان پڑھ نہ رہے، جاہل نہ رہے، میری امت کے بچے پڑھے، دین پڑھے. لہٰذا تو ہمیشہ اس کوشش میں رہتا تھا میرے بیٹے کہ کبھی تیرا ناغہ نہ ہو، کبھی تیرا ناغہ نہ ہو. استاد بھی کچھ سمجھے، طلبہ بھی کچھ سمجھے، کبھی تیرا ناغہ نہ ہو. تو تیرا یہ جذبہ دیکھ کر جب تو بیمار ہوا تو تیری جگہ میں پڑھانے آیا کرتا تھا. آج بھی جو شاہ عالم علیہ رحمہ کی مزار ہے وہاں پر 2 تخت اوپر لگے ہوئے ہیں، اور یہ تخت وہ ہے کہ اس کے نیچے جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور یہ وہی تخت ہے جس پر مصطفیٰ کریم نے 10 دن یا 7 دن بچوں کو دین کا علم پڑھایا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. حضور کبھی ہمیں بھولے ہیں؟ معراج کی رات گئے تب بھی ہم گنہگاروں کو یاد کیا. جب اپنی ماں کے شکم سے تشریف لائے تب بھی ہم گنہگاروں کو یاد کیا. جب قبر انور میں تشریف لے جانے لگے تب بھی امتیوں کو یاد کیا. اور قیامت کے دن بھی حضور کا حال یہ ہوگا کہ اپنی فکر نہیں ہوگی، اپنی امت کی فکر ہوگی. جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم نے گناہ نہیں کیا تھا، اس وقت بھی حضور ہمارے لیے بخشش کی دعا کر رہے تھے. اور آج بھی قبر انور میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم گناہگار امتیوں کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. اب حضور تو ہم کو کبھی نہیں بھولے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. یاد رکھو اگر امتی ہے نا تو اپنے نبی سے وفا کرے. بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آج بھی ایسے دیوانے موجود ہیں، آج بھی ایسے دیوانے موجود ہیں. ابھی 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہمارے اسکول میں سجی تھی، ہیرا اسکول میں. تو میں نے تمام ٹیچرز، اسٹاف سب کے سامنے ایک واقعہ ترغیب کے طور پر پیش کیا تھا. وہ میں آپ کو بھی پیش کر دوں کہ اگر آدمی اپنے آقا سے وفا کرے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یاد کرے نا، تو اس کے کام بھی بنتے ہیں اور اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے. بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. انہوں نے حضور سے پوچھا حضور کتنا درود آپ پر پڑھوں؟ کیا دن کے پاؤ حصے، کیا دن کے آدھا حصے، کیا دن کا پونا حصہ؟ تو حضور نے جواب میں کہا اس سے زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے، اس سے زیادہ کر دے. تو پھر انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ آقا اب فرض نمازوں کے بعد مجھے جو وقت ملے گا آپ پر درود پڑھوں گا. پھر آقا نے فرمایا پھر تیرے تمام غموں کو دور کرنے کے لیے اور تیری بخشش کے لیے یہ کافی ہے. درود پڑھے، درود پڑھے، اپنی عادت بنائے آقا پر درود پڑھنے کی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ابھی
پیر کے دن لاسٹ پیر کو انہوں نے میسج کیا اور کہا سید صاحب میرے لیے دعا کرو. میں نے کہا دعا کس لیے؟ کہا کہ سید صاحب 25 سال سے میرا ایک عمل ہے. وہ عمل یہ ہے کہ میں روزانہ اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 5000 مرتبہ درودوں کے تحفے بھیجتا ہوں. اور 25 سال میں کبھی میں نے اس کو مس نہیں کیا. اور آج 25 سال کمپلیٹ ہو گئے. روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھنا؟ 5000 بار. اور پھر انہوں نے خود ہی کاؤنٹ کر کے بتایا کہ بھائی 25 سال میں 365 دن ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے 9125 دن ہوئے. اور 9125 دن کے میں نے ہر دن نبی پہ 5000 بار درود پڑھا. تو اب تک 4,56,25,000 مرتبہ میں نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ چکا ہوں. اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں میں. حضرت تاج الشریعہ کے والد مفسر قرآن حضرت علامہ ابراہیم رضا خان جیلانی میاں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ درود ایک ایسا عمل ہے جو کبھی اللہ رد نہیں فرماتا. یعنی اگر آپ اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جائے تو درود اگر کوئی دکھاوے کے لیے بھی پڑھے گا تب بھی رد نہیں ہوگا. یہ خاصیت ہے درود شریف کی، یہ خاصیت ہے. اور دوستو آج جو بھی ہے سب کا مقصد کیا ہے؟ خدا تک پہنچنا، خدا کا قرب پانا. یہی ہمارا مقصد ہے نا. کوئی نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جائے. سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جائے. علم کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جائے. عبادت کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جائے. لیکن آؤ میں آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا ایک راستہ بتاؤں. اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے کہ مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ کہیں گے کہ مصطفیٰ کے قریب کیسے ہوا جاتا ہے؟ مصطفیٰ کے قریب ہونے سے کیا اللہ مل جائے گا؟ ہاں. قرآن میں اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ نے فرمایا جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ ہو جائے تم سے، تو سیدھے میرے رسول کے پاس آؤ اور میرے رسول کے پاس آ کر کے اللہ سے معافی چاہو. اور اگر یہ رسول بھی تمہارے لیے لب ہلا دے تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے. ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، لیکن خدا ملا ہے محمد کے شہر میں. آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلو، توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں. اور امام کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در. کوئی یہ سوچے کہ اللہ کا در الگ ہے، رسول اللہ کا در الگ ہے، تو ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو حضور تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا. اور خدا تک پہنچنے کا، حضور تک پہنچنے کا ایک واحد ذریعہ ہے کہ بندہ فرض نمازوں کی پابندی کرے اور اس کی زبان پر ہمیشہ درود و سلام کے نغمے جاری ہوں. ایسا درود و سلام کا عاشق بن جائے، مستانہ بن جائے کہ منکر و نکیر ہم سے جب سوال پوچھیں گے ہم درود پڑھ دیں گے جو ہماری عادت ہے. جب درود شریف
درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، جو عرض کرنا انہی سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے جب ہم نے پوچھا امام کچھ آپ کا بھی وظیفہ ہے، کچھ آپ کا بھی وطیرہ ہے، تو کہتے ہیں میں تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کہا بس لاکھوں سلام بیچتے ہیں؟ کہا نہیں، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود۔ درود کی عادت بنائے۔ اب 2-3 باتیں میں ترغیب کے لیے آپ کی اور میری اصلاح کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنے ایک مقرب رسول نبی جنہیں کلیم اللہ کے لقب سے دنیا جانتی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں بڑا تذکرہ ہے ان کا، جناب موسیٰ کا۔ جناب موسیٰ اللہ کے نبی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ یوں بھی اللہ کے قرب خاص میں ہوتا ہے۔ نبی اور فرشتے یہ دونوں معصوم ہیں، اس لیے کہ ان دونوں جماعتوں کا مرتبہ اللہ کے نزدیک سب سے بالا ہے۔ نبی اللہ کے قریب ہی ہوتا ہے۔ اب موسیٰ کتنے قریب ہے کہ جو کوہ طور پر جاتے ہیں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں، اللہ کی آواز سنتے ہیں، جبکہ اللہ آواز سے پاک ہے لیکن سنتے ہیں، وہ جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اس کی آواز سنتے ہیں۔ اللہ نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ کیا تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو؟ پھر صرف قربت کی بات نہیں کی، دیکھیے قریب تو بہت ہے، آپ بھی مجھ سے قریب ہی ہے، دور کون سے ہے؟ اور کئی ایسے ہوتے جو دور رہ کر بھی قریب ہوتے اور جو قریب رہ کر بھی دور ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ کرے کہ ہمیں نبی کا قرب نصیب ہو۔ حضرت اویس یمن میں تھے لیکن حضور کے قریب تھے۔ ابو جہل مکے میں تھا لیکن نبی سے دور تھا۔ اور آج بھی کئی لوگ مکے مدینے میں رہتے ہیں لیکن وہ حضور کے قریب نہیں ہیں، کئی لوگ۔ ہاں، اور کئی ایسے ہیں جو اپنے وطن میں ہیں لیکن حال یہ ہے کہ ایک دن میں کئی مرتبہ حضور کی حاضری انہیں نصیب ہوتی ہے۔ وسیلہ درود ہے، وسیلہ درود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو؟ جتنا آنکھ سے اس کی بینائی ہے، جتنا کان سے اس کی سماعت ہے، سننے کی طاقت کو کہتے ہیں سماعت، جتنا زبان سے اس کی بولی ہے، جتنا جسم سے اس کی سانسیں ہیں، جتنا بدن سے اس کی روح ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام عرض کرتے مولا کیوں نہیں، کون ایسا بندہ ہوگا جو تجھ سے قریب نہ ہونا چاہے، اور اتنا قریب، آپ سمجھیں نا، یہ تو قربت کی انتہا ہو گئی، انتہا ہو گئی نا۔ بھئی آنکھ سے اس کی روشنی کتنی دور ہے، کان سے اس کی سماعت کتنی دور ہے، جسم سے اس کی سانسیں کتنی دور ہے نہیں نا، دل سے اس کی دھڑکن کتنی دور ہے، زبان سے اس کی بولی کتنی دور ہے، بدن سے اس کی روح کتنی دور ہے۔ کہا مولا ہاں میں اتنا قریب تجھ سے ہونا چاہتا ہوں جتنا دل سے اس کی دھڑکن ہے،
جتنا جسم سے اس کی جان ہے، جتنا زبان سے اس کی بولی ہے، کان سے اس کی سماعت ہے اور آنکھ سے اس کی روشنی ہے، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ تو مجھ سے قریب ہو جائے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ جو اتنے مقرب پیغمبر ہے، 5 نبیوں کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ایسے تو 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء ہے، لیکن 5 نبی سب سے مقرب ہیں۔ 5 نبی کتنے؟ 5 نبی۔ ایک تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، پھر جناب ابراہیم، پھر جناب نوح، پھر جناب موسیٰ، پھر جناب عیسیٰ۔ یہ اللہ کے بہت معزز نبیوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے، لیکن اس کے باوجود ان سے کہا جا رہا ہے۔ آج کوئی اگر نادان یہ کہے کہ یار مجھے تو حضور کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو معاذ اللہ درود و سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو یوں ہی اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، تو اسے ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ موسیٰ جیسے پیغمبر بھی اگر اللہ کے قرب خاص میں جگہ پانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اچھا درود کی بڑی فضیلت ہے، کیا بتاؤں میں۔ درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درود پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہے، درود پڑھنے سے قبر میں روشنی ہوتی ہے، درود پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، درود پڑھنے سے ذہن مضبوط ہوتا ہے۔ جی، جو طلاب جتنا زیادہ نبی پہ درود پڑھے گے ان کا ذہن اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، حافظہ اتنا زیادہ قوی ہوگا۔ بڑی فضیلت ہے درود کی۔ درود پڑھنے سے اعمال بھی بڑھتے ہیں، مال بھی بڑھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ درود اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جل جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر دعا کے اول و آخر درود پڑھا جائے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو جاتی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، اسے کافروں نے مذاق کے طور پر بھیجا تھا، کہا تھا مولا علی کے پاس بڑی دولت ہے، وہ تجھے دیں گے۔ آپ سمجھ گئے؟ اس نے کہا کیا؟ کہا میرے بچی کی شادی یا جو بھی اس کا معاملہ ہوگا۔ اس نے پیش کیا، مولا علی نے کہا ادھر آ، ہاتھ کھول۔ اس نے ہاتھ کھولا، مولا علی نے کچھ پڑھ کر کے پھونکا، کہا مٹھی بند کر اور اب ان لوگوں کے سامنے جا کر ہی کھولنا۔ اب وہ بند کر کے لے گیا مٹھی۔ جب وہاں اس نے مٹھی کھولی تو خدا کی قسم 10 دینار تھے اس کی مٹھی میں۔ دیکھیے، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو اور دینار کہتے ہیں، بولو نا، سونے کے سکے کو۔ تو سونے کے 10 سکے تھے۔ اس نے آ کر کے پھر مولا علی سے پوچھا یا کسی نے مولا سے سوال کیا، یہ آپ نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ کہا میں نے نبی پہ 10 بار درود پڑھ کے دم کیا تھا۔ تو درود تو مال بھی بڑھاتا ہے، بلکہ ایک درود تو خاص ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس درود کو جو جتنا زیادہ پڑھے گا اس کا مال اتنا زیادہ بڑھے گا۔ بس ایک آخری حدیث شریف اور گفتگو ختم۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ قیامت کے دن حضور کے قریب جو سب سے زیادہ ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں درود پڑھنے کو اپنا وظیفہ بناتے ہو، اپنا وتیرہ بناتے ہو،
اپنی عادت بناتے ہو، بلکہ یہ ہماری نماز بھی جو قبول ہوتی ہے یہ درود کے صدقے میں قبول ہوتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں وہ لوگ جو اکثر کہتے ہیں نا ہمیں مدینے جانا ہے، ہمیں مدینے جانا ہے، تو میں انہیں یہی کہتا ہوں، حضور داعی کبیر بھی 313 مرتبہ روزانہ درود پڑھنے کا وظیفہ عطا کرتے ہیں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ درود اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ جب قیامت کے میدان میں وہ امتی کو نبی کے قریب کر سکتا ہے تو پھر یہ دنیا ہے یہاں مدینے سے قریب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور ہم نے دیکھا ہے جو نبی پر درود پڑھنے کے دلدادہ ہے، جن کا وظیفہ وتیرہ، جن کا شغل نبی پہ درود و سلام پڑھنا ہے، پھر ان کی جیب میں پیسے نہیں بھی ہوتے ہیں تب بھی وہ سنہری جالیوں کے سامنے نظر آ جاتے ہیں۔ کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اور دیکھیے کوئی آدمی اگر بے وضو بھی ہے نا تب بھی وہ درود پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بس ناپاک جگہوں پر وہ درود نہ پڑھے، جہاں گندگی کی جگہ ہے ایسی جگہوں پر درود پڑھنے سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ اور چند جگہ پر علماء نے منع کیا، انشاءاللہ پھر کبھی میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کہاں کہاں درود پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ ایسے عام طور پر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، محفل میں بیٹھے سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود سب سے چھوٹا ہے، تو اس کو کثرت سے پڑھے، کثرت سے پڑھے گے انشاءاللہ۔ ہاں، سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں بلانے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں آؤ اور اپنے آپ کو نبی کا سچا غلام بناؤ، نبی کی شریعت پہ چلو، نبی کے طریقے پہ چلو۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں سب کوشش کریں گے کہ ہمارا وظیفہ وتیرہ آقا پر درود و سلام پڑھنا ہو۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔